اس ملک کی حالت جو زوال کی حالت دیکھیے اس ملک کی کہ سہیل صاحب کے بات کے بعد آپ نے مجھ سے پوچھا ہے کہ جو سہیل صاحب ایکٹیوسٹ کہہ رہے ہیں اور جو آپ کو بھی پتہ ہے اور سہیل صاحب کو بھی پتہ ہے ارشاد بھٹی وہ تم بتا دو بھائی سبحان اللہ سہیل صاحب کے بعد اپنے پہ بھروسہ نہیں ہے بھٹی صاحب اور آپ کو بھی پتہ مجھے تو کچھ نہیں پتا مجھے تو آپ لوگ ہی بتاتے ہیں لگ گیا صرف بھروسہ تو بہت ہے لیکن مجھے یہ بھی بھروسہ ہے کہ آپ کو بھی پتہ ہے دو تین دن پہلے ایک ایسا موقع بھی آیا آپ نے پڑھا بھی ہوگا اخباروں میں کہ اسلام آباد کی ایک عدالت میں چیئرمین پی ٹی آئی اور اسد عمر کا آمنا سامنا ہوا دونوں اپنی اپنی پیشیوں پہ آئے اور دونوں کی باڈی لینگویج اور دونوں کو دیکھ کر اپنے دوست ہمارے بہت اچھے شاعر تھے دوست تھے چلے گئے دنیا سے عدیم ہاشمی صاحب ان کا شعر یاد آ گیا کہ فاصلے ایسے بھی ہوں گے یہ کبھی سوچا نہ تھا سامنے بیٹھا تھا میرے اور وہ میرا نہ تھا میڈم شیخ سوال پر آ جائیں اسد عمر صاحب غلط موقع پر صحیح باتیں کر رہے ہیں وہ صحیح موقع پر چپ رہتے تھے یا دفاع فرمایا کرتے تھے کل وہ بولتے نہیں تھے آج وہ چپ نہیں کر رہے بلا شبہ میڈم شیخ اسد عمر ان لوگوں میں شامل نہیں تھے جنہوں نے لڑائی شروع کی یا وہ نہیں تھے جنہوں نے جلتی پر تیل ڈالا یہ جو استحکام پارٹی میں کوئی چند ایک گئے ہوئے ہیں اور ان چند لوگوں کو جیسے آپ بھی جانتی ہیں میں بھی جانتا میں اب نام نہیں لیتا ہو سکتا ہے کئی مرتبہ نام لے چکا ہوں وہ تھے کہ جو کہتے تھے کہ یہی رستہ ہے اس ملک کی تقدیر بدلنے کا عوامی راج لانے کا اور ساروں کو اوقات میں رکھنے کا یہ وہ پارٹی کی میٹنگز میں کہتے تھے اور کہتے تھے خان صاحب آپ نے وہ کچھ کر دیا ہے جو 75 سالہ تاریخ میں کوئی نہیں کر سکا خان صاحب اب وہ دور نہیں رہا کہ آپ بھٹو بنیں بھٹو صاحب کا دور اور تھا آپ کا دور اور ہے خان صاحب آپ نے کمال کر دیا ہے آج وہ سارے استحکام پاکستان پارٹی میں 90% ان میں وہاں بیٹھے ہوئے ہیں 10% نہیں بیٹھے ہوئے اسد عمر ان میں سے نہیں تھے یعنی وہ نہیں تھے کہ جو کہتے تھے کہ چڑھ جا سولی رام بھلی کرے گا لیکن اسد عمر پارٹی کے تمام غلط اور انتہا پسندانہ فیصلے بقول ان کے جو چیئرمین تحریک انصاف نے لیے اسد عمر ان میں برابر کے شریک تھے ان کی رائے سنی جاتی تھی اور وہ کئی رائے ایسی ہے کبھی آپ اسد عمر کی گفتگو آپ مجھے 1-2 دن بعد بتائیے گا کہ 8-10 پارٹی میٹنگز میں ان کی گفتگو جو ہم تک پہنچی اور جو میں نے سنی یا جو تھی وہ بھی کمال کی تھی وہ برابر کے شریک تھے کیونکہ وہ دفاع کیا کرتے تھے وہ جارانہ سیاست کے فضائل بیان کیا کرتے تھے ہمارے سامنے وہ کہتے تھے کہ خطروں سے کھیل کر ہی آگے بڑھیں گے اور ان خطروں سے کھیلنے کے بعد ہی یہ آزادی ہوگی اور اسد عمر صاحب سے 1-2 مرتبہ ہم نے پوچھا کہ کہاں جہاد ہے بھائی جہاد کا تو مقصد اور نہیں ہوتا تو انہوں نے کہا کہ آپ کو جہاد اکبر اور جہاد اصغر کی قسموں کا نہیں پتا لاجواب کر دیتے تھے اچھا پھر یہ ساری میری میں نے جو فضائل بیان کی ہیں یہ ساری چھوڑ دیں کہ وہ پی ٹی آئی کا دماغ تھے پی ٹی آئی کے معاشی ماہر تھے پی ٹی آئی کے میں دوسرا بڑا نام تھے پارٹی سیکرٹری جنرل تھے اور آج وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی غلط فیصلے بھی ہو رہے تھے انتہا پسند فیصلے بھی ہو رہے تھے تو چلو جب غلط اور 2-3 باتیں میڈم شیخ اور زیادہ ٹائم نہیں لوں گا جب غلط اور انتہا پسندانہ فیصلے ہو رہے تھے تو تب وہ کم از کم سیکرٹری جنرل شپ سے مستعفی ہو جاتے ٹھیک ہے صحیح طرح سے جب پارٹی صورتحال بھانپ نہیں رہی تھی تب وہ کچھ اور نہیں تو سائیڈ پہ ہو جاتے جیسے وزارت جانے کے بعد پہلی مرتبہ وزارت خزانہ جانے کے بعد وہ سائیڈ پر ہو گئے تھے پی ٹی آئی کا موقف ٹھیک لگ رہا ہے آخری بات میڈم شیخ جب آخری بات جب 9 مئی ہو گیا 10 مئی آ گیا 11 مئی آ گیا 12 مئی آ گیا 13 مئی آ گیا تو اسد عمر صاحب کا ضمیر نہیں جاگا کہ ایک شرمناک دن گزر گیا ہے ایک اتنا بڑا دن گزر گیا ہے جب وہ ہیٹ برداشت نہیں کر سکے 9 مئی کو تو مجبوراً انہوں نے عہدے چھوڑے پارٹی میں موجود ہیں جس پارٹی میں ان کی مرضی کے خلاف فیصلے ہوئے اور 9 مئی ہوا اس میں ابھی تک موجود ہیں
اور عہدے بھی تب چھوڑے جب بوجھ اٹھانا مشکل ہو گیا.